میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 29ویں پارے کی ابتدائی چند آیات جو سورہ ملک کی ہیں اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک مکیہ ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الناجیہ بھی ہے۔ تو اس سورت کے کئی نام ہیں اور کثرت اسماء یہ فضیلت مسمى پر دلالت کرتی ہے۔ جس چیز کے نام زیادہ ہو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کا نام سورہ ملک ہے تو یہ سورۃ الملک اس کا نام کیوں ہے؟ تو چونکہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ملک کا تذکرہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے۔ ایک نام سورۃ المجادلہ ہے، جھگڑا کرنے والی سورت۔ یہ نام کیوں ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت وہ بندہ جو سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے جھگڑا کرے گی، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے عرض کرے گی، اے پروردگار یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اور اگر تجھے اسے جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ جو بندہ مومن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے اور روزانہ رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، کل بروز قیامت یہ سورہ مبارکہ اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کرتے ہوئے عرض کرے گی، مولا یا اسے جنت میں داخل فرما دے یا مجھے اپنی کتاب سے تو نکال دے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما لے۔ اور پھر آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی اہمیت کو جانتے تھے اور کون سی سورت کا فائدہ کب کہاں ہونے والا ہے حضور اس کے حوالے سے جانتے تھے۔ معلم کتاب و حکمت تھے، سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بات کبھی نظر کی آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں، گھر کی حفاظت کی بات آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے فرماتے ہیں،
بیماری سے شفا کی بات آئے تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، قرض کے مختلف پریشانیوں کے لیے رزق کی تنگی کی بات آئے تو سورہ واقعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیتوں اور مختلف سورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن جب بات سورہ ملک کی آئی تو حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی پڑھنے والے کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے گا اور حشر میں بھی۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری تمنا ہے، اللہ اکبر، حضور اپنی تمنا بیان فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے، ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کا ہر فرد سورہ ملک کو اپنے دل میں بٹھا لے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو اس سورت کی برکت سے اللہ قبر کے اندر بھی نجات دے دے گا اور حشر کے اندر بھی اس کو پروردگار جنت کا مزدحج حافظ عطا فرما دے گا۔ پسند بھی دیکھیے سرکار کی کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک ہو، اور یہ سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے پابندی سے روزانہ، اللہ نہ کرے قبر میں اگر عذاب کا فرشتہ پیر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، سر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، کسی بھی جانب سے سورہ ملک کے پڑھنے والے کے قریب عذاب کا فرشتہ آئے ہر جانب سے سورہ ملک اس کو پناہ عطا کرے گی اور اس کے قریب عذاب کے فرشتے کو پھرکنے تک نہیں دے گی۔ کتنی عظیم ہے یہ سورت، اور کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 منٹ، 2 رکوع ہیں اس کے، 30 آیتیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 5 منٹ 2 4 10 واٹس ایپ کے اندر انسان کے ہو جاتے ہیں، سیریل دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، لیکن توفیق مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوتی کہ اٹھیں، وضو کریں اور روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی توجہ کو ہمیشہ آخرت کی طرف مبذول فرمائی اور توجہ کو منتقل فرمائی، اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ میری امت کی دنیا تو کسی بھی طرح سے کٹ جائے گی لیکن اس کی آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔